صرف نام لیا ہے بلکہ ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آپ بھلے ان کی تقریر پہ پابندی لگائیں، آپ بھلے ان کی آواز سے تھر تھر کانپیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آواز بند کرنے کے باوجود نواز شریف ایک واحد پاکستان کی شخصیت ہے جس کی آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے۔ نواز شریف ایک واحد سیاسی شخصیت ہے جو اس ملک میں نہ ہوتے ہوئے، بیمار ہوتے ہوئے، لندن میں ہوتے ہوئے صرف ایک وہی ہے جو ملک کے طول و عرض میں چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور طول و عرض میں صرف ایک چہرہ عوام کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی تکالیف کا سارا حل بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اپنا اللہ تعالیٰ کے بعد مسیحا بھی سمجھ رہے ہیں، اور جس کی لیڈرشپ میں عوام نے لبیک کہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اس سے بہترین کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور اب پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں ہیں، سب نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں، سب نے فرعونیت کو للکارا ہے، فرعونیت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر اس کا کسی کو کریڈٹ دوں گی تو وہ ہیں پاکستان کے عوام، جنہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاشا صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی یا ظہیر الاسلام صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ان کو ان کارکنان نے، ان عوام نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں۔ تو پاکستان کے عوام کو آئین اور قانون کے مقدمے لڑنے کے لیے ہماری آواز پہ لبیک کہنے پہ میں پاکستان کے عوام کی نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں۔ اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کے، محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر۔ انہوں نے چند تقریریں کی ہیں ابھی، اور ایک ان کی جو میرا خیال ہے کہ ایک آئی اوپنر سپیچ جو تھی ان کی، وہ گجرانوالہ کے جلسے کی سپیچ تھی، اور گجرانوالہ کے جلسے میں چند باتیں انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام پہ ایسی کی، اس کئی لوگوں کو واقعی خوف آیا۔ اس تقریر سے خوف نہیں آنا چاہیے، محمد نواز شریف نے جو حقائق بیان کیے اس سے خوف نہیں آنا چاہیے، خوف ان کو اس بات سے آنا چاہیے کہ جب میاں صاحب نے وہ باتیں کہیں تو گجرانوالہ کے ہزاروں عوام نے اور لاکھوں عوام نے جو اسٹیڈیم کے اندر اور باہر میاں صاحب کی تقریر سن رہے تھے، انہوں نے جو اپنا اس پہ ری ایکشن دیا، انہوں نے جس طرح انہوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہا، وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت خوف کی بات ہے۔ میں مانتی ہوں اس بات کو، کیونکہ عوامی رد عمل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی نہ صرف گواہی دے رہا ہے بلکہ اس کا تعین بھی کر رہا ہے۔ اور میاں صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ۔ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے اوپر ایک ریاست۔ تو میاں صاحب نے تو صرف بات کی، اس کے بعد وہ وزراء اور مشیروں کی جو فوج آتی ہے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی، یہ غلط ہے۔ میاں صاحب نے تو بات جو کر دی وہ کر دی، لیکن اس کا عملی مظاہرہ 3-4 دن کے اندر بلکہ 2 دن کے اندر، 16 کو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور 18 کو کراچی کا جلسہ تھا، اسی رات جس طرح آئی جی کو اغوا کیا گیا، جس طرح ہوٹل پہ دھاوا بولا گیا، جس طرح میرے کمرے پہ دھاوا بولا گیا، بلوچستان کے غیور عوام اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بہنوں، پاکستان کی بیٹیوں اور بہنوں کے کمروں کے دروازے توڑے جائیں تو اس وقت آپ کا جو مخالف ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے خود پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ریاست کے اوپر ریاست کیا ہوتی ہے۔ ریاست کے اوپر ریاست یہ ہوتی ہے کہ عمران خان نامی ایک شخص جس دن سے کراچی کا واقعہ ہوا ہے، وہ نہ صرف پاکستانی سیاست سے
بلکہ حکومتی منظرنامے سے بھی بالکل غائب ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ اس دن آپ لاکھ الزام دیں حکومت کو، لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ کراچی میں اس دن کس نے کیا اور کیا کیا. سندھ گورنمنٹ سب کچھ جانتی ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف بر وقت اس سازش کو بے نقاب بھی کیا، بلکہ سندھ کے غیور عوام نے، جن کی ریپرزنٹیشن سندھ کی پولیس کرتی ہے، انہوں نے ریاست کے اوپر ریاست، صوبے کے اوپر ایک حملے کی کوشش کو نہ صرف یہ کہ عوام میں ایکسپوز کیا بلکہ ناکام کیا. ان سب نے چھٹی کی درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں بہت سارے پولیس والے بھی ہیں، کھڑے ہیں، کیا یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی احکامات دیے جائیں اور اگر آپ اس پہ عمل کرنے سے انکار کریں تو وہ آپ کو اغوا کر کے لے جائیں، 4 گھنٹے حبس بے جا میں رکھیں، آپ کے موبائل آپ سے چھین لیں؟ بھئی آخر آئی جی کی کوئی عزت ہے؟ پولیس والوں کی کوئی عزت ہے؟ وردی کی کوئی عزت ہے؟ ہماری حفاظت کرنے والوں کی کوئی عزت ہے؟ اگر آپ کو عزت کا پاس نہیں ہے تو ہم سب کو تو اپنے جو محافظ ہیں ان کی عزت کا پاس ہے. ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. ہمیں سندھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، ان کی حکومت ہے وہاں پر، ہمیں عوام کے اس مینڈیٹ کی عزت کرنی ہے. ہم ان کے مخالف ہوں یا ان کے حق میں ہوں، ہمیں عوام کے فیصلے کا احترام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2013 میں جب بلوچستان میں اکثریت بھی تھی، لیکن ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو یہ موقع دیا گیا نواز شریف کی جانب سے کہ وہ حکومت بلوچستان میں بنائیں. اپنی حکومت کی قربانی دے کے، اپنی پی ایم ایل این چیپٹر بلوچستان کی قربانی دے کر ان کو کہا گیا کہ وہ حکومت بنائیں. اس کا ایک ہی وجہ تھی، کی وجہ یہ تھی کہ ہم بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں دل سے سنجیدہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو عوام ہیں جو محرومی کا شکار ہیں اس کو ہم قومی دھارے میں لائیں، اور اس کا بہت اچھا ایک آغاز ہوا تھا. تو یہ مظاہرہ ہوا ہے ریاست کے اوپر ریاست کا. دیکھیں، اگر یہ جعلی حکومت ہی صحیح، یہ دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہی صحیح، لیکن اگر یہ عقل مندی سے، تمیز سے، طریقے سے عوام کی خدمت کرتے تو شاید یہ کچھ دیر اور گزارا کر لیتے. لیکن یہ تو انہوں نے تو فرعونیت اختیار کر لی. انہوں نے تو اپنی قوت اور طاقت کو، اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا، اور یہ بھول گئے کہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو کہ مخلوق کے جو حق ہیں ان کو اگنور کرنے والا، غریب سے روٹی چھیننے والا، پیٹرول، گیس، ڈیزل، چینی، آٹا، ادویات کی آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں، اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بد دعائیں دے رہے ہیں. اور اس پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ میڈیا نے ایک جیو نیوز کے صحافی ہیں، ان کا نام ہے علی عمران، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی کراچی میں عواری ہوٹل کے جو ہم پر دھاوا بولا گیا، اس کی انہوں نے فوٹیج چلا دی.